ایک بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت دنوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور لڑکی کا نام زہرا رکھا۔ بادشاہ نے خوشی سے سارے شہر کی دعوت کی، پریوں کو بھی بلایا۔ سب پریاں خوشی خوشی دعوت میں آئیں، مبارکبادی کے گانے گائے۔ ہر ایک پری نے شہزادی کو ایک ایک دعا دی۔ کسی نے کہا شہزادی کی زندگی بڑی ہو، کسی نے کہا شہزادی علم و ہنر والی بنے۔ ایک پری نے شہزادی کو خوبصورتی کی دعا دی اور کہا کہ شہزادی چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ اس دعا پر سب پریوں نے آمین کہی اور شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پریاں دعائیں دے کر ہوا میں غائب ہو گئیں۔ ناگ پری دعوت میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ بادشاہ اس کو دعوت دینا بھول گیا تھا۔ ناگ پری جو بڑی خراب طبیعت کی مالک تھی، اس نے بددعا دی کہ شہزادی کو ماں کی محبت نصیب نہ ہو اور ستیلی ماں کی دشمنی جھیلنی پڑے۔ بادشاہ نے ناگ پری کی یہ بددعا سن کر طے کر لیا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا اور اپنی رانی کی اچھی طرح دیکھ بھال شروع کر دی۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ رانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بڑے بڑے حکیم علاج کے لیے بلائے گئے، مگر رانی کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آیا کہ رانی مر گئی اور ناگ پری کی بددعا صحیح نکلی۔ اب بادشاہ بے حد گھبرایا۔ شہزادی زہرا پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا۔ بادشاہ دن بھر اداس رہتا، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ وزیروں نے صلاح دی کہ حضور دوسری شادی کر لیں۔ بادشاہ دوسری شادی کا نام سن کر بے حد خفا ہوا اور وزیروں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر سارے وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور سمجھایا کہ حضور آپ کے بعد راج گدی کا کوئی مالک نہیں، دوسری شادی کر لیجئے، شاید خدا کے فضل سے کوئی شہزادہ پیدا ہو جس سے آپ کا نام روشن ہو سکے اور یہ گدی آباد رہے۔ شہزادے کا خیال آتے ہی بادشاہ دوسری شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ سب وزیروں نے مل کر ایک بڑی خوبصورت سی رانی تلاش کی اور بادشاہ کی دوسری شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ جب یہ نئی رانی محل میں آئی تو وہ دن بھر اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہتی۔ دوسروں کے دکھ درد سے اسے کچھ مطلب ہی نہیں تھا اور شہزادی زہرا کو تو وہ کبھی بھولے سے بھی نہیں پوچھتی۔ بادشاہ خود شہزادی زہرا کی دیکھ بھال کرتا، نہلاتا، کھانا کھلاتا، پھر شہزادی ادھر ادھر کھیلنے لگتی۔ ایک دن ناگ پری نے نئی رانی کو ایک جادو کا آئینہ لا کر دیا اور کہا کہ جب تم اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھو گی کہ دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے تو یہ آئینہ فوراً جواب دے گا۔ رانی کو خوبصورت بننے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بہت ہی خراب دل کی عورت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا خوبصورت ہو۔ یہ آئینہ پا کر بے حد خوش ہوئی، فوراً بن سنور کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، آئینے آئینے سچ سچ بتا، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینے نے یہ سوال سنا اور فوراً جواب دیا، سن لو غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی خوش ہو گئی۔ اس کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد زہرا جوان ہو گئی۔ اس کا خوبصورت سا گول چہرہ ایسا ہی تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت تھی اور دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ ایک دن رانی حسب معمول آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہی سوال کیا، آئینے آئینے سچ سچ بتا، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو زہرا ہے زہرا سب سے بڑھ کر حسین۔ رانی آئینے کا یہ جواب سن کر جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے جی میں آیا کہ جا کر ابھی زہرا کی گردن مروڑ دے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے چپ ہی رہی اور دل ہی دل میں اس کی جان لینے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک دن اس نے جلاد کو بلوایا اور کہا، میں تجھ کو بہت سا روپیہ انعام دوں گی، اس چھوکری زہرا کو جنگل میں لے جا اور قتل کر دے، اس کا دل مجھے لا کر دکھا، تب مجھے یقین ہوگا کہ تو نے قتل کر دیا، اور یاد رکھ کہ اگر تو نے اس کو قتل نہیں کیا تو میں تیری بوٹیاں کتوں سے نچوا ڈالوں گی۔ شہزادی زہرا بڑی نیک اور سیدھی طبیعت کی تھی۔ وہ رات کے وقت اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ جلاد پہنچا اور شہزادی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ جب شہزادی جنگل میں پہنچی تو اس کی نیند ٹوٹی۔
مارے ڈر کے کانپ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ جلاد اس کو پکڑ کر جنگل میں کیوں لے کر آیا۔ جب اس نے جلاد کے ہاتھ میں چھرا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جلاد نے اپنا چھرا مضبوط ہاتھوں سے پکڑا اور شہزادی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جوں ہی وہ آگے بڑھا پتھر سے ٹھوکر لگی اور منہ کے بل گر پڑا اور وہ چھرا اس کے دل میں ہی گھس گیا۔ بڑے زور سے ایک چیخ نکلی اور وہ خون میں نہا گیا۔ جلاد کی چیخ سے شہزادی ہوش میں آ گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ جلاد خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ کچھ سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چیختی ہوئی بڑے زور سے بھاگی۔ بھاگتی بھاگتی وہ جنگل کے بالکل دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ وہاں چند درختوں کی آڑ میں ایک مکان نظر آیا۔ بیچاری دوڑتے دوڑتے تھک گئی تھی۔ مکان کے قریب پہنچی اور چپکے سے دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے 7 پلنگ بچھے ہوئے ہیں اور ایک پر 7 چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ زہرا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پلنگ اور اتنی چھوٹی چھوٹی پیالیاں کس کی ہیں؟ وہ بھوکی پیاسی تو تھی ہی۔ پہلے اس نے ایک پیالی اٹھا کر پی، لیکن اس سے بھوک نہ مٹی۔ پھر دوسری پیالی پی، اس سے بھی بھوک نہ گئی۔ پھر تیسری، آخر 7 پیالیوں کا دودھ پی گئی اور 7 چرپائیوں کو قریب قریب ملا کر ایک چارپائی بنائی اور پڑھ کر سو گئی۔ اس مکان میں 7 بونے رہتے تھے۔ بونے بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ انہی کی 7 چرپائیاں اور 7 پیالیاں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بونے آئے تو انہوں نے اپنی دودھ کی پیالیاں خالی پائیں۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ کون ان کا دودھ پی گیا۔ ادھر ادھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ آخر انہیں نظر آیا کہ کوئی شخص 7 چارپائیوں کو ملا کر سو رہا ہے۔ بونے اتنا لمبا آدمی دیکھ کر ڈر گئے۔ ایک بونا جو کچھ بہادر تھا آگے بڑھا اور باقی بونے اس کے پیچھے پیچھے چرپائی تک گئے۔ آہستہ سے چادر اٹھائی۔ شہزادی زہرا سوتی ہوئی نظر آئی۔ بونوں نے کبھی کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ فوراً گھٹنے ٹیک کر زمین پر سجدے میں گر پڑے اور شہزادی کی پوجا کرنے لگے۔ 7 بونے رات بھر پوجا کرتے رہے۔ صبح کو جب شہزادی سو کر اٹھی تو سب بونے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور شہزادی سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ شہزادی نے بونوں کو اپنی مصیبت کی کہانی سنائی۔ بونوں نے شہزادی کو تسکین دی اور کہا کہ آپ یہیں رہیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب شہزادی بونوں کے ساتھ رہنے لگی۔ مکان کی صفائی کرتی، چراغ جلاتی، کھانا پکاتی اور دن کے وقت سب بونے جنگل میں کام کرنے چلے جاتے۔ رات کو واپس آتے اور شہزادی کا انتظام دیکھ کر بے حد خوش ہوتے۔ ادھر جب جلاد واپس نہ گیا تو رانی بہت بے چین ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پھر پوچھا، آئینے آئینے سچ سچ بتا، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو زہرا ہے، زہرا سب سے بڑھ کر حسین، جو رہتی ہے جنگل میں بونوں کے ساتھ۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی مارے غصے کے کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زہرا زندہ ہے۔ اب اس نے زہرا کی جان لینے کا پکا ارادہ کر لیا اور یہ ٹھان لیا کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کو ضرور مار ڈالے گی۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے ایک زہر تیار کیا اور اس کو ایک لال سیب میں بھر دیا اور دوسرے بہت سے سیبوں کے ساتھ یہ زہر والا سیب بھی ایک ٹوکری میں رکھ کر پھل بیچنے والی کا بھیس بدل کر شہزادی کے مکان کے پاس پہنچی اور زور زور سے پکار کر کہنے لگی، سیب لے لو، سیب لے لو۔ شہزادی کھڑکی پر کھڑی کھڑی ہی پھل بیچنے والی کو دیکھتی رہی۔ رانی یعنی کہ پھل والی نے جب یہ دیکھا کہ شہزادی کھڑکی سے جھانک رہی ہے تو فوراً کھڑکی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، دیکھو یہ سیب کتنے خوبصورت اور میٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر رانی نے ایک سیب کاٹا اور کھایا۔ شہزادی سے بھی کھانے کو کہا، لیکن شہزادی نے انکار کیا۔ جب پھل والی نے بار بار اصرار کیا تو شہزادی ذرا سا چکھنے پر راضی ہو گئی۔ اب رانی نے موقع غنیمت جان کر وہی زہریلا سیب کاٹا اور شہزادی کو کھلا دیا۔ شہزادی کھاتے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی اور دھڑ سے زمین پر گر پڑی۔ رانی خوشی خوشی محل میں واپس آئی، کپڑے وغیرہ بدل کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، آئینے آئینے سچ سچ بتا، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینے نے فوراً جواب دیا، سن لے غور سے سن لے، رانی ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ اب رانی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا
اور شہزادی کی جان لے کر چین سے بیٹھی۔ رات کے وقت بونے جب گھر واپس پہنچے تو انہوں نے شہزادی کو مردہ پایا۔ بیچارے مارے افسوس کے رونے لگے، لیکن کیا کر سکتے تھے، ساتھ رہتے رہتے انہیں شہزادی سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ وہ شہزادی کے مردہ جسم کو بار بار دیکھتے اور روتے۔ اگرچہ شہزادی مر چکی تھی، لیکن اس کا جسم اب بھی پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ وہی ہونٹوں پر مسکراہٹ، وہی چہرے پر شگفتگی، وہی جسم میں نزاکت۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہزادی گہری نیند میں سو گئی ہے۔ اسے دیکھ کر ہرگز یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ سب بونوں نے مل کر شیشے کا ایک لمبا سا بکس بنایا، اس میں کافور بچھایا اور شہزادی کو اس میں لٹا کر بکس پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر رکھ آئے۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے پہاڑ کی اس سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ گیا۔ جب اس کی نظر اس شیشے کی الماری پر پڑی تو وہ بہت متعجب ہوا۔ شہزادی آرام سے لیٹی ہوئی تھی، اس کا جسم اب بھی تر و تازہ تھا، اس کا گورا رنگ اب بھی دل کو لبھا رہا تھا۔ شہزادہ کچھ دیر تک تو سوچ میں پڑا رہا، پھر ہمت کر کے بکس کھولا، شہزادی کو اٹھایا اور پیٹھ پر لاد کر پہاڑ کے نیچے اترنا شروع کیا۔ پہاڑ ڈھلوان تھا، چھوٹے بڑے چٹان بہت سے تھے۔ جب شہزادہ اترنے لگا تو اس کا پیر اونچے نیچے پڑے اور شہزادی کا سر بار بار ہلا۔ ایک مرتبہ شہزادے نے ایک چٹان سے دوسری چٹان پر ایک لمبی چھلانگ ماری اور شہزادی کا منہ کھل گیا۔ جیسے ہی منہ کھلا، زہریلا سیب کا ٹکڑا باہر گر پڑا اور شہزادی آہستہ آہستہ ہوش میں آنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ جب شہزادہ پہاڑ سے اتر کر نیچے برابر زمین پر پہنچا تو شہزادی ہوش میں آ چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور باتیں کرنے لگے۔ شہزادہ جب اپنے ملک میں پہنچا تو اس نے شہزادی سے شادی کر لی۔ اب شہزادی نے رانی کی دشمنی کا سارا حال شہزادے کو بتلایا اور یہ کہا کہ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ ہے جو میری خوبصورتی کی اطلاع اس کو دیتا رہتا ہے اور وہ حسد کی وجہ سے میری جان لینے کی ترکیبیں سوچا کرتی ہے۔ شہزادے نے ایک بڑی بھاری فوج جمع کی اور رانی کے ملک پر حملہ کر دیا۔ وہ آئینہ چھین لیا اور توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ اب شہزادی اور شہزادہ ہنسی خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔